بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 23 جون سن 2020 کو اسلام آباد کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ ادا کیا گیا۔ یہ جنازہ کس کا تھا؟ یہ جنازہ ایک اللہ والے کا جنازہ تھا، جس کو دنیا شیخ الحدیث، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت اقدس مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی کے نام سے جانتی ہے، جو کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل تھے، اور مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی ضلع بٹگرام کے رہنے والے تھے۔ 1948 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان کے پاس اور پھر اپنے والد محترم کے پاس حاصل کر کے پھر راولپنڈی کے کئی دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کی خدمت اقدس میں 14 سال رہے۔ سفر حضر میں ان کے ساتھی رہے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا نوازا کہ اسلام آباد کے بالکل باہر کی طرف ترنول پھاٹک کے قریب ایک بستی، جس کو اہل علاقہ سرائے خربوزہ کے نام سے پکارتے تھے، تو وہیں پہ اس کے آپ نے ڈیرا ڈال دیا۔ شروع میں راولپنڈی کے ایک پوش علاقہ الہ آباد کے اندر صدیق اکبر مسجد میں دینی خدمات سر انجام دیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کیں، اور اس کے بعد پھر اس جنگل کے اندر آ کے ڈیرا لگایا، اور وہاں پر اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد مولانا زکریا رحمہ اللہ کے نام پر دارالعلوم زکریا کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم زکریا کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس کے آس پاس اکثر حصہ جنگل ہی جنگل تھا، بیابان تھا، چند گھر تھے، لیکن آج اس علاقے میں جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، اور وہاں پر آبادی ہی آبادی ہو چکی ہے۔ یہ صرف اس مدرسہ کی برکات ہیں، اور اتنا وسیع و عریض مدرسہ بنا ہوا ہے کہ جس میں حفظ، ناظرہ اور شعبہ کتب تخصص کے طلباء اپنی علمی پیاس بجھا رہے ہیں۔ شیخ الحدیث پیر طریقت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، آپ نے ہر دینی جماعت، ہر دینی تنظیم کی سرپرستی فرمائی، مجاہدین کی سرپرستی فرمائی، اہل تبلیغ کی سرپرستی فرمائی، جمعیت کی سرپرستی فرمائی، اور اسی طرح تمام دینی مدارس کی بھی سرپرستی فرمائی، اور تمام اہل حق کی تنظیموں، خواہ وہ ختم نبوت کا محاذ ہو، خواہ وہ حفظ ناموس صحابہ کا محاذ ہو، خواہ وہ دینی مدارس کی حفاظت کا محاذ ہو، مساجد کی حفاظت کا محاذ ہو، خواہ وہ کسی بھی دینی شعبے کی طرف کوئی میلی آنکھ سے اٹھنے والی کوئی بھی نظر ہو، اس کے خلاف آپ نے اعلاء کلمات اللہ کیا، کلمہ حق بلند کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بے انتہا جذبہ بھی نصیب فرمایا تھا، اور ایمانی غیرت، ایمانی حمیت بھی نصیب فرمائی تھی۔ کسی کا ڈر خوف نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور ہمیشہ اپنے مریدین کو، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کو اللہ ہی کے ساتھ تعلق جوڑنے کی نصیحت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی دعوت دی، اور ہمیشہ اپنے مریدین کو یہی دعوت دیا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور درود پاک کی کثرت کرو۔ ہمیشہ اپنے مریدین کو یہی کہا کرتے تھے کہ کثرت سے درود پاک پڑھو، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بے انتہا صفات سے نوازا تھا۔ یہ ہزاروں کا جنازہ، یہ بھی اہل باطل کے منہ پر تمانچہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ من ذالک
طرح طرح کے الفاظ آپ کی وفات کے بعد وہ آپ کی شان میں بک رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے دکھلا دیا، کیونکہ اہل حق کے جنازے ہی ان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو آپ کی قبر سے خوشبو کا اٹھنا، یہ بھی اہل باطل کے منہ پر تمانچہ ہے۔ اللہ نے ان کو بھی دکھلا دیا کہ دیکھو، جن کے بارے میں تم لب کشائی کر رہے ہو، جن کے اوپر تم الزام تراشیاں کر رہے ہو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تو جنت کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین دکھلا دیتے ہیں، اور اہل حق کی یہ شان ہے کہ اہل حق یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل حق کی اتباع کرنے کی اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق بنانے کی